बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम तरीन। नाज़रीन करام, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और सारे जो उम्मीदवारान हैं वो अभी हल्के में जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम 1-2 महीने की अगर इनकी मूवमेंट देखें तो इलेक्शन होने थे तो किसी बंदे की हल्के में प्रेजेंस नहीं थी। अब इलेक्शन अनाउंस हो गए, उसके बाद कागजात जमा हो गए। अब हमने देखना है कि जी कौन कौन उम्मीदवार है किस हल्के में और वो अपनी इलेक्शन की कैंपेन को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये अभी तक नहीं हुआ था, तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, यासिर शेख साहब। आपको बहुत शुक्रिया जी, आप हमें आप टाइम देते हैं, नहीं आपको तंग करते रहते हैं। इलेक्शन ज़िंदगी में ये ख्याल में पहला इलेक्शन ऐसा देख रहे हैं बदमज़ा सा, रूखा सा, या भी कोई जोश जज्बा नज़र आ रहा है पैदा हो गया इसमें? मोहतशिम भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अपनी नौयत का एक मुनफिद इलेक्शन होने के लिए जा रहा है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में। और अगर मुहर्रिकात का जायज़ा लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम बैक पे जाएं तो ये इस कदर रूखे फीके ना समझ में आने वाले सियासी माहौल के ज़िम्मेदार खुद सियासतदान हैं। ट्रू। अब अगर आप तो कहें कि वजह तलाश कीजिए और बताइए ना, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा कि देखिए, जब खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक सबमिट हुई और उसके बाद के हालात बने, उसके बाद आप एक फेज़ आता है पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ कि वो सियासत का क्या ओवरऑल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक खुशकुन लम्हा था, जिसे अनफॉर्चुनेटली आपके सियासतदानों ने उस मौके को ज़ाया किया। वो लम्हा वो था कि जब पाकिस्तान की आर्मी की कमांड ने, आर्मी की टॉप हिरार्की ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई अपना रोल नहीं रखेंगे, और इस बात का भी एडमिशन किया कि उनका पाकिस्तान की सियासत में हुकूमतों की किरदार साजी के अंदर उनकी बनाए और गिराए जाने में उनका रोल था, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात थी कि एक एडमिशन था उनकी तरफ से। और उसके बाद एक मुस्तकबिल का लाए अमल, जिसमें अगर मैं पूरी तरीके से मैं याद रख कर हूँ तो वो अल्फाज कुछ यूँ थे कि आने वाले 20 सालों की क़यादत ने बैठ के फ़ैसला किया है पाक फौज की कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल अपना रोल नहीं रखेंगे। अलमिया क्या हुआ? अलमिया ये हुआ कि उस वक्त इक़्तिदार से को ख़ुद से जाता देख के या हवास बाख्तगी के आलम में हमारे सियासतदानों ने वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस किया और मुसलसल आपने एक इदारे को, उसकी क़यादत को टारगेट कर लिया। जबकि ये तो एक ब्लेस्ड मोमेंट था पाकिस्तान की सियासी तारीख को लेके, पाकिस्तान के रोशन सियासी मुस्तकबिल को लेके, कि आपको तो थैंक्सफुल होना चाहिए था कि एक ऐसा एक शोबा, एक ऐसा हल्का जो है वो आपको थैंक यू कह के आपसे रुखसत चाह रहा था, और फिर आपके पाकिस्तान की सियासत का पूरा कमांड एंड कंट्रोल आपको दे के जाना चाह रहे थे। लेकिन आपने उनको गिरबान से पकड़ के रखा, अपने अलकाबाद में कहीं उनको न्यूट्रल जानवर कहा, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, कहीं क्या, और फिर बाकायदा आपने करैक्टर एसेसिनेशन का अमल। मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि जब एक बंदा है वो अपने मामलात के ऊपर कौम से मुखातिब होके एक चीज़ के लिए एडमिशन भी कर रहे हैं कि वो ये करते रहें, और इस अज़्म का इरादा भी कर रहे हैं कि वो आइंदा पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल उसके अंदर कोई अपना रोल नहीं रखेंगे, तो आपको तो शुक्र बजा लेना चाहिए था। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के ये फ़ैसला करना चाहिए था कि ये वो दिन है जो इनकी बादल ना खासा जद्दोजहद का नतीजा था, या अल्लाह ताला का ख़ुद से करम हुआ कि आपको एक मौका मिल गया कि आप पाकिस्तान के अंदर हकीकी मायनों में जमहूरियत, जिसका आप और हम सब ख्वाब देखते हैं कि आपके वोट के ज़रिए तब्दीली आएगी। यासिर शेख, मोहतशिम तरीन साहब जिसको वोट देंगे वो हुकूमत बनाएगा, और जिसको वोट नहीं देंगे वो घर जाएगा। तो ये वो लम्हे आन पहुँचे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट ज़ाया किया गया। अच्छा, वो ज़ाया करने की ये यहाँ तक तो बिल्कुल स्टोरी ठीक है। अभी हम कहते हैं कि जी ये पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये किए हैं। पॉलिटिकल फोर्सेस भी उस कद काठ में तो है नहीं।
شعوری لیول میں ہے نہیں. ابھی آپ اگر کسی کی اگزامپل دیں, مطلب مولانا کی دے لیں یا ایم کیو ایم کی لے لیں, یہ تو اس کیپیسٹی میں نہیں ہے نا کہ یہ بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر بیساکھیوں کے, یہ تو 30 40 سیٹیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو بھی چاہتے ہیں نا کہ اس طرح کی کوئی فورسز ہوں, وہ ہمیں سپورٹ کریں, وہ کاف لیگ دیکھ لیں. یہ تو خود ہی دعوت بھی دیتی ہے نا ان کو. نہیں محتشم بھائی, دیکھیں اس میں نا پھر میری رائے ہوگی کہ ہم تھوڑا سا تاریخ کو بیک سے اسٹڈی کرنا شروع کر دیں, اور زیادہ پرانی تاریخ جو ماضی قریب کے کچھ ماہ و سال کی طرف ہم جائیں. ان میں سے جے یو آئی فے ہے, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے کبھی بھی گزشتہ کئی ماہ سال کے اندر فوج کے سیاسی کردار کو ویلکم نہیں کیا. اسپیشلی ان حالات میں جو لاسٹ 1-1.5 سال کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بلکہ انہوں نے شاید کوشش کی کہ اس پہ شکریہ ادا کیا جائے پاک فوج کا کہ وہ اپنا سیاسی کردار سمیٹ رہی ہے. صورتحال یہ بنی کہ جو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر, پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہے تحریک انصاف اور اس کی قیادت, انہوں نے اپنی تمام تر جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ لپٹ رہا تھا اس کا, ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ کسی حد تک ٹھیک بھی ہو گئی, اس کی ساری ذمہ دار مطلب ہے کہ وہی ڈپارٹمنٹ ہے اور اسی نے کیا ہو, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قربانیوں سے ہی آپ منزل کو پا جاتے ہیں. ایک لمحہ آن پہنچا تھا جہاں آپ کی پبلک ورتھ ہے, آپ کا توتی بول رہا ہے, آپ کی اتنی بلینڈ فالوئنگ ہے جو کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کو بھی شاید ٹو سم ایکسٹینٹ, میں گستاخی کے زمرے میں کتنی بات نہیں کر رہا, لیکن پبلک فیم نہ بھٹو کے پاس اتنی تھی اور نہ اس دور سے پہلے تھی, آپ کو مل گئی تھی. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یار ایک ان کا سیاسی کردار وہ خود سمیٹ رہے ہیں اور خود ایڈوے کر رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑا تھا کہ سب سے ماننے تو صحیح, وہ مان کے جا رہے ہیں آپ سے, اور آپ کو ایشور کر رہے ہیں کہ آپ کے آنے والے 20 سال کی قیادت نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ وہ پولیٹیکلی کوئی اپنا رول نہیں رکھیں گے, لیکن آپ نے پکڑ کے رکھا. ایک مثال دے کے کہتے ہیں کہ ایک ان ویپن پرسن اور ایک ویپن پرسن کے درمیان کے فرق کو تو سمجھنا چاہیے نا ہمیں. ایک شخص ہے وہ آپ کے کمرے سے یہ کہہ کے جانا چاہتا ہے کہ یار میں یہاں مس فٹ ہوں یا میرا کردار نہیں بنتا, لہٰذا آئی شوڈ گو, مجھے جانے دیجیے. آپ نے اس جاتے بندے کو جو کہ ویپنڈ ہے, آپ نے گریوان سے پکڑ کے اس کو کھینچنا شروع کر دیا, اس کو مغلظات آپ نے کہنا شروع کر دیے, آپ نے ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو روندنا شروع کر دیا, اور آپ نے ایز اے انسٹیٹیوٹ ان کو رگڑا دینا شروع کر دیا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر رونے کا حق نہیں بنتا, آج ہم لوگ کو رونا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ انسٹیٹیوٹ اپنا پولیٹیکل رول سمیٹ کے تھینک یو بول کے آپ کو جانے والے تھے, آپ نے نہیں جانے دیا. اب رونا, دل ملانا میرے خیال میں نامعقولیت ہے. اچھا نہیں, اس وقت تو کسی نے بھی رول نہیں پلے کیا. ایک پولیٹیکل فورس کی جو بات کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے باقیوں نے بھی رول پلے نہیں کیا. انہوں نے, آپ دیکھیے کہ سب نے تھینک یو کا اور سب نے خوشائند کا ویلکم کیا, سارے پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی انہیں کے ساتھ مل کے بنائی ہے. دیکھیے اس بیچ کی دورانیوں کو سمجھنے کے لیے محتشم ہے, آپ نے اسی وقت بمبارٹمنٹ شروع کر دی. ایٹ دا مومنٹ وین دے آر سیئنگ دیٹ کہ وی آر گوئنگ, آپ نے بمبارٹمنٹ شروع کر دیا. آپ نے سمجھا کہ وہ شاید کوئی کمزوری ہے ان کی, یا آپ نے سمجھا کہ بس مطلب ہے کہ اب آپ سب کچھ لپیٹ دیں گے. پھر 9 مئی کے واقعات بھی ہو گئے, پھر اس کے تانے بانے, یہ ساری وہ چیزیں آپ نے تو دوبارہ ان کو خود سے جانے نہیں دیا. نہیں, وہ تو ایک پارٹی نے نہیں جانے دیا, باقی جو 3 پارٹیاں ہیں وہ بھی تو 2-3 دفعہ دھکا کھا چکی ہیں نا جی. دیکھیے اس میں محتشم بھائی آپ کو دیکھنا پڑے گا, میں نے جیسے عرض کیا کہ مقبولیت کا گراف جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا اور اس کی لیڈرشپ کے پاس ہے, وہ مقبولیت کا گراف یہ ساری جماعتیں مل کے بھی اکٹھی ہو جائیں تو اس کا موازنہ نہیں کر سکتی. کوئی مقابل نہیں دور تک, سمپل. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو آپ کا ایک معاملے کے اوپر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان کے کردار کو, جن کے کردار کو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ نے وجہ ان کو پرووائڈ کی ہے. آپ نے پاکستان سے اداروں کے کردار کو ختم نہ کرنے کے حوالے سے ایک واضح ان کو ایک سٹینس دیا. اور دیکھیں نا, آپ کسی کو صرف ایگزیکٹ بھی تو نہیں دینا چاہ رہے نا, آپ بار بار پکڑ لیتے ہیں ان کو, جاتے بندے کو کہتے ہیں رکو حساب دو, یہ دو, یہ تو معاملات نہیں تھے. نہیں, وہ آپ کی بات بالکل جائے. میں یہاں سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے, مولانا ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان کا رول بھی تو یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو پارٹی جو کہہ رہی ہے یہ غلط کہہ رہی ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, اس کو جانا چاہ رہے ہیں جانے جائیں.
ان کو پتہ تھا کہ جی اگر ہم ساتھ مل گئے، ان کے پولیٹیکل فورسز ساری اکٹھی ہو گئیں، یہ تو ویسے ہی جا رہے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم ہم خان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ان کی سپورٹ کے بغیر، لہٰذا ابھی تو خان کو دفاع کریں، ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، بعد میں انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دینی ہے. نہیں، اس میں دیکھیں بات آپ وہی کر رہے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لیبلٹی فکسنگ کی جب بات آئے گی تو سر گزارش یہ ہے کہ کس نے ان کو سیف ایگزٹ نہیں دیا، کس نے ان کو ملائن کرنا شروع کیا، کس نے تمام جو ماضی کے اچھے برے معاملات ان کے سر پہ تھوپنا شروع کیے. تو آپ کو تمام پولیٹیکل اس وقت کے سیناروں میں صرف ایک ہی جماعت نظر آئے گی جو کہ تحریک انصاف تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ آپ کے سوال کو آگے بڑھائیں کہ یہ بے رنگی انتخابات، یہ بے رون کی صورتحال، یہ ایک انسرٹینٹی کی سچویشن، اس کی ذمہ داری اگر ہے کہ ایز اے طالب علم کی ایسے سمجھوں تو میں کہوں گا کہ ذمہ دار خان صاحب ہے. تو چانسز ابھی کوئی بہتر حالات نظر آئیں گے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد؟ کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. تمام پولیٹیکل فورسز اگر اس بات پہ ایک مساق بنا لیں، ایک جیسے مساق جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک بڑا خوشائن تھا اور وہ ایک راستہ روکنے کی بنیاد تھی کہ آپ جو طاقتیں ہیں ان کا راستہ سیاسی طور پہ روک دیں. تو آپ ایک مساق بنا لیں. اب اس مساق میں تو اس وقت کی سچویشنز میں تو جب یہ مساق جمہوریت ہوا تھا، نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحب ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے دبئی کے اندر، اس وقت تو وہ ادارے پورا پولیٹیکل کردار چاہتے تھے. آپ کی ریسنٹ پاس میں جو وقت گزرا ہے اس پہ تو پولیٹیکل وہ جو اپنا پولیٹیکل پارٹ خود سمیٹنا چاہتے ہیں. آپ کو چاہیے تھا مساق بنا لیتے ہیں. ابھی بھی کچھ نہیں گزرا، آپ اعلان کر دیں کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے اور پاکستان کو ایک اچھا سیاسی مستقبل دیں گے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم میچورٹی کی اس سطح پہ آج تک نہیں پہنچے کہ جس پہ پہنچ جانا چاہیے تھا. اچھا، ویسے ابھی کچھ چینج دیکھ رہے ہیں، ہوپ فلی کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے محتشم بھائی، اس میں نا دو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ساری صورتحال کے تناظر میں. ایک وہ کہ جو ادارہ ہے جو اس وقت دو محاذوں پہ لڑ رہا ہے. ایک داخلی محاذ کہ آپ کی فالوئنگ میں اتنا زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے ان کے خلاف، اور جو کہ پاکستان کے اپنے وجود کے لیے بھی بہت خوفناک سچویشنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نفرت کے علاوہ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی آپ کی کال کے اوپر ہوگی جب آپ یہ کہیں گے کہ ہاں مطلب ہے کہ دیکھیے پولیٹیکل کردار پہ ہم بڑی لمبی اس پہ بات کر چکے کہ اس میں ذمہ داری ہم خود ان پولیٹیکل فورسز ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ حالات کو نارملائز کرنا، آگے بڑھنا ہے، کیونکہ وقت آگے جا رہا ہے. وقت کا دھارا آپ کو آگے اس وقت لے کے جائے گا کہ جب آپ ماضی کو فراموش کر کے آگے بڑھنا شروع کریں گے، سبق سیکھتے ہوئے اور اس کے تلخ جو ہے مطلب ہے کہ عناصر کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آگے چلیں اچھے کی ہوپ بنا کے. اب ان حالات میں کہ جب آپ نے فالوئنگز میں اس قدر آپ کی نفرت موجود ہے اس ادارے کے خلاف، تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر، اور اس حقیقت سے دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی کہ پاکستان کے اس وقت انٹیکٹ رہنے، پاکستان کے مؤثر دفاع کی ضامن وہ ادارہ ہے، فوج ہے، اور اس کی لازوال قربانی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے پولیٹیکل فورسز کو کہ خدا کے واسطے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کیجیے اور سب ایک پیج پہ آئیں کہ آپ قوم سیلوٹ کرتی ہے آپ کے کردار کو، آپ کی قربانیوں کو ایڈمائر کرتے ہیں. نفرت کے علاوہ کو ختم کرنا شروع کریں اور ایک اچھے کی ہوپ لے کے آگے چلیں. ابھی بھی جو بھی میرے نزدیک جو بھی سچویشنز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی طرف سے سافٹ کارنر نہیں ڈیولپ ہو رہا تو دوسرے کی مجبوری ہے کہ وہ پورے نظام کو مطلب ہے کہ آپ لپیٹنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے تھوڑی ہوگا. نہیں، جیسے پورے نظام کو لپیٹنے کے ساتھ ساتھ وہ ادارہ بھی تو صرف اس کی پرائس پے کر رہے ہیں نا جی. دیکھیے، اور وہ میرے خیال میں کہ زیادہ بڑی پرائس پے کر رہا ہے عوام کے اندر. اب دیکھیں ان کو داخلی محاذ پہ بھی وہ سامنا کرنا پڑا صورتحال کا، اور اس کا فائدہ جو ہے اس انریسٹ سچویشن کا، اس فیبریکیٹڈ نفرت کا، جو کہ نفرت اس ادارے کے خلاف، سپریم ادارے کے خلاف بھری گئی ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کے جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے یہ ایک بڑا ترک نوالا ثابت ہوا افغانستان کے لیے اور بھارت کے لیے. پاکستان کے اندر یہ سارے سچویشنز کرنا، دیکھیے
सरहदों पे ये वतन के दिफा के ऊपर जो जान आफरी के सपुर्द कर रहे हैं, जाम शहादत नोश कर रहे हैं नौजवान, वो मेरे और आपके हमारे बच्चे। अनफॉर्चुनेटली आप जब ये नफ़रत का अलाव बढ़ देंगे और कौम का एक बड़ा एक सेगमेंट ये सोचना शुरू कर देगा कि ये तो एक इदारे के लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की दिफा के लिए ज़रूरी है कि हम अपने तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखें। पाकिस्तान के बेहतर, महफूज और रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वो मेहरबानी करें, रहम करें, एक पेज पे आएँ और इदारों को अपना इदारा समझें, इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल की लाइनें खींचें। नफ़रत के लाव में एक दूसरे को मारा मारी के लाव में एक दूसरे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की जुस्तजू पाकिस्तान को कोई अच्छा मुस्तकबिल की तरफ नहीं लेके जा रही।